آج جو 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ترمیم ہے وہ اوبویسلی آرٹیکل 243 کے اندر ہے کہ جس میں ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور جو آرمی چیف ہوں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے، وہ کنکرنٹلی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ 27 نومبر 2025 سے ختم ہو جائے گا۔ اور ایک جوائنٹ کمان کا جو ایک آئیڈیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے، ریسنٹلی جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں دو پاکستان کو بڑی کامیابی ملی، لیکن کچھ ضرورتیں محسوس کی گئی وہاں پہ کہ ہمیں اس طرح کا ایک جوائنٹ کمان کا عہدہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے، باقی اس کے علاوہ اور ہمارے ڈیفنس کے اوپر سے کیا اثرات ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں کافی امپورٹنٹ چیزیں اور بھی سوالات ہیں کہ وائی فرام دی بری فوج، وائی ناٹ فرام جو نیوی یا پھر ایئر فورس، اس پر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، جو کہ پاک فوج میں طویل خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور جے ایچ کیو میں بھی انہوں نے کافی سرو کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کیا آپ کی نظر میں اہمیت ہے جو یہ ترامیم کی گئی ہیں، پرٹیکولرلی جو آرٹیکل 243 کے اندر نیا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے چیف آف دی ڈیفنس فورسز کا، جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور اب جو آرمی چیف ہوں گے، چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے، وہی کنکرنٹلی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چیف آف دی ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ تو کیا اس کا ہمارے ڈیفنس پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے ڈیفنس پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، اور یہ کئی دہائیوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ ہم جی ایچ کیو لیول پہ آرمی، نیوی، ایئر فورس میں بات کرتے تھے، این ڈی یو میں اس پہ بات ہوتی تھی، اور دیکھیں انڈیا نے 2020 میں یہ عہدہ یہ اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور ان کے بپن راوت جو تھے وہ پہلے سی ڈی ایس تھے، ان کی وفات کے بعد انیل چوہان صاحب ہیں۔ تو چلیں، دیر آئے درست آئے، فائنلی ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ اور اسپیشلی دیکھیں جو مارکہ حق ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ سائبر وارفیئر نے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا، اس میں اسپیس بھی آئی۔ تو ہم تو یوز ٹو تھے نا کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس، ٹرائی سروس۔ اب اس میں مارکہ حق میں ہم نے دیکھا کہ اسپیس بھی آئی، سائبر بھی آیا، انفارمیشن وارفیئر بھی آئی، اور ملٹیپل ڈومینز میں جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی، اور انفارمیشن ڈومیننس آئی، ایون ڈپلومیسی تک آئی۔ تو ان سب کو کون کوآرڈینیٹ کرے گا؟ تو اس وقت ہمارا جو سٹرکچر ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، وہ ایک کمیٹی ہے اور وہ صرف کوآرڈینیٹ کر سکتی ہے، بٹ جو جوائنٹنس ان پلاننگ ہے، ان کی ٹریننگ ہے، کمانڈ سے زیادہ وہ اعزازی ایک عہدہ تھا۔ دیکھیں اعزازی ہے اور کوآرڈینیشن کمیٹی، بالکل ایسے ہی اٹس اے کمیٹی آف 3 جیسے تھا اس میں سروسز کا، وہ کمانڈ نہیں کرتی تھی، ایسے ہی ہے، اور وہ کوآرڈینیٹ، اس کے پاس کوئی کمانڈنگ اس کی پاور نہیں تھی۔ اب یہ انہوں نے کیا ہے کہ جوائنٹنس، کہ جو ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، سائبر ہے، اور انفارمیشن ہے، اسپیس ہے، اور لاجسٹک اس کی ہے، ان تمام اسپیکٹ کو کوئی ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے کہ جو کوآرڈینیٹ کرے پیس ٹائم میں، ان کی ٹریننگ کرے، انٹیگریٹ کرے، اور انہیں تیاری حالت میں رکھے کہ اگر وار ہوتی ہے، دیکھیں ہماری اسپیشلی وار ہوگی نیوکلیئر اوور ہینگ میں، ایسے ہی ہے، اس کے اندر شارٹ ڈیوریشن وار ہوگی۔ ہم پاکستان کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ایک لمبے عرصے تک وار کرنا۔ ہم نے کس لیے آپ نے دیکھیں انکنونشنل نیوکلیئر کیپیبلٹی بنائی ہے؟ کیا ہم نے اس لیے بنائی کہ پہلے ہم اپنی ڈیگریڈیشن کرائیں گے، اور جب ڈیگریڈیشن کسی حد تک پھر ہم اس کو، ہم تو پہلے دن سے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ اٹ واز اے نیڈ آف دی آور۔ آپ یہ دیکھیں سمر کہ 27th امینڈمنٹ کے 48 کلازز ہیں، 44th کلاز صرف یہ جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے بارے میں ہے، تو 47 کلازز کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کر رہا۔ اس میں اتنی امپورٹنٹ کلازز ہیں کہ یونیفارم سلیبس ایٹ دی نیشنل لیول، یونیفارم سسٹم آف ایگزام، آئینی عدالت ہے، باقی معاملات۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں ہیلتھ کی، یونیفارم ہیلتھ پالیسی، یونیفارم ایگریکلچر پالیسی، سینسس، اس کے بارے میں باتیں۔ اچھا صاحب نے آپ نے آئینی عدالت کا کہا، وہ باتیں ہیں۔ تو ہم جو ہے نا سماؤ یہ ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو ملکی مفاد کے خلاف ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ بہت سوچا سمجھا اس پہ ہم نے ڈیسیجن لیا ہے، اور بڑی خوش آئند ڈیسیجن ہے۔ اس سے دیکھیں ہماری جو کامبیٹ ایفیشنسی ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں یونٹی آف کمانڈ، جو مین پرنسپل آف وار ہے اس کا نمبر 1 اصول ہے یونٹی آف کمانڈ۔ تو یہ یونٹی آف کمانڈ یہ کریٹ کرے گی، اور انڈیا تو پہلے سے میں نے کہا پہلے 5 سال پہلے ہی کر چکا ہے۔ اور جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں، ظاہر ہے اس وقت چیلنجز کی نوعیت جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ ایک تو آپ نے خود بتایا کہ ملٹیپل ڈومینز میں پاکستان نے اس سے آگے چل کے جو ہے وہ انگیج ہونا ہے پاکستان نے، لیکن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فرنٹس دیکھ رہے ہیں، مختلف فرنٹس پاکستان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مشرقی فرنٹ جو ہے بھارت نے کھول رکھا ہے، اور اب انہوں نے ہی ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے افغان طالبان کو بھی پاکستان کے خلاف۔
تو اس جو ملٹیپل ڈومین میں ملٹیپل فرنٹس کے اوپر پاکستان کو جو انگیج کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے جو جوائنٹ کمانڈ کتنی فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیں بہت فائدہ مند ہوگی، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس حل ہی کوئی نہیں۔ یعنی پریکٹیکلی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کا فائدہ جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیجیے گا اس کا۔ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ابھی تریشول ایکسرسائز ہو رہی ہے، یا اس میں ٹرائی دیکھیں سروسز ان کی بالکل ہو رہی ہے، ناٹ ٹرائی سروس، اس میں ان کی سائبر کمانڈ ہے، یا اس میں ان کی اسپیس کمانڈ ہے۔ دیکھیے وہ سائبر اسپیس کمانڈ پہلے بنا چکے ہیں، یا تو ٹرائی سروس کے علاوہ 5 تو میں نے آپ کو گنا دی ہے، یا اور پھر انفارمیشن میں نے آپ کو کہا، پھر لاجسٹک، تو یہ ملٹی ڈومین آلریڈی وہ ایکسرسائزیں کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے کوئی ہم آپریشن کریں اور پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہماری تیاری ہے، کامبیٹ ریڈینس ہے، کہ ابھی تک وہ جرت نہیں کر سکے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ تو یہ آپریشنل میٹر ہے، اور دنیا میں دیکھیں تمام جو دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سی ڈی ایف کا عہدہ ہوتا ہے، اور وہ تمام ٹرائی سروسز کے جو میٹرز ہوتے ہیں آپریشنل میٹر، جوائنٹنس ان پلاننگ، جوائنٹنس ان ایگزیکیوشن، وہ کرتا ہے۔ باقی وہ دیکھیے جو معاملات ہوتے ہیں، ایئر فورس کا چیف ہے، نیوی کا چیف ہے، وہ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں۔ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں دیکھیں ہماری جو ہے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ، نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اس میں وہ بالکل بیٹھیں گے، ریپرزینٹ کریں گے، ان کی فل اس میں پاور ہے، وہ ایڈوائزر بھی اپنے سروس میٹر کو پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو بتائیں گے۔ یہ صرف جوائنٹنس ان پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کے لیے کیا گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس میں ایک اور امپورٹنٹ میٹر یہ بھی ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا، وہ کسی بھی فورسز میں سے آپ اسے لے سکتے تھے چیئرمین، وہ ایئر فورس سے بھی ہو سکتا تھا، وہ نیوی سے بھی ہو سکتا تھا، دو زیادہ تو اس میں جو ہے وہ بڑی فوج سے ہی اس میں آتے رہے ہیں۔ اب جو عہدہ ہے چیف آف دی ڈیفنس فورسز کا، یہ پیورلی بھری فوج کے پاس ہی رہے گا، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہماری جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ پریڈومیننٹلی لینڈ اسٹریٹجی ہے۔ جی ہاں، لینڈ اسٹریٹجی از پریڈومیننٹ اسٹریٹجی آف پاکستان۔ باقی ایئر فورس نیوی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ علیحدہ سے کوئی آپریشن نہیں کرتی ایئر فورس یا نیوی، لینڈ آپریشن پلان کیے جاتے ہیں، اس کو سپورٹنگ رول پہ ایئر فورس آتی ہے اور نیوی آتی ہے۔ پھر ہماری دیکھیں جو اسٹرینتھ ہے، ہمارا 3500 کلومیٹر کا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، 2500 سے زیادہ ہمارا کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، تو وہاں کون ڈپلائیڈ ہے بارڈر پہ؟ کون ہے؟ وہاں ہماری لینڈ فورسز ڈپلائیڈ ہے، تو ان کو سپورٹ کرنا ہے ایئر فورس نے اور نیوی نے اپنے رہتے ہوئے۔ تو یہاں پری ڈومیننٹ اسٹریٹجی ہمیشہ سے لینڈ اسٹریٹجی رہی ہے، اور جتنی بھی دیکھیں جنگیں دنیا میں ہوتی ہیں، جب تک اس میں آرمی یا لینڈ فورسز کیپچر نہیں کر لیتی، اور اس وقت تک باقی فورسز سپورٹنگ رول تو پلے کرتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیں مارکا حق ہوا، ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے، لیکن جب تک لینڈ جو تھا پاور، ہم نے فائر پاور اکراس دی بارڈر نہیں دکھائی، انڈیا نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ ایسا ہی ہے، تو اس لیے اس کا بنتا ہی آرمی سے تھا، بیکاز ایک 5-6 لاکھ کی فوج ہے، ایئر فورس کی اسٹرینتھ دیکھیں کوئی 65-70 ہزار ہے، نیوی کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں 30-35 ہزار ہے، تو یہ ہزاروں میں ہے، وہ لاکھوں میں ہے۔ اس لیے اٹ ہیز ٹو بی دی آرمی جو کمانڈر ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو کوئی عہدہ جائے، اور اس لیے اس کو ایسے کیا۔ سر ایک اور جو اس وقت بحث چڑی ہوئی ہے کہ تا حیات فیلڈ مارشل، ظاہر ہے فیلڈ مارشل جو ہے وہ کوئی اس طرح سے عہدہ آپریشنل عہدہ نہیں، وہ تو ایک اعزازی رینک ہے جو انہوں نے ریسنٹلی اپنی کارکردگی دکھائی ہے مارکہ حق میں، اس کی وجہ سے انہیں دیا گیا ہے، اور ہی ول ریٹائر جب ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف یا ایز چیف آف ڈیفنس فورسز، تو رینک جو ہے وہ تا حیات رہے گا۔ تو اس پہ ذرا بتائیے گا، جو یہ جو ایک تنقید لوگ کر رہے ہیں کہ یہ تا حیات لگا دیا گیا ہے، یہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں ایک تو یہ کوئی آزادی عہدہ نہیں ہے، یہ پراپر رینک ہے، رینک کا بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں دیور نمبر آف فیلڈ مارشلس، فیلڈ مارشل منٹگومری اور فیلڈ مارشل اوکن لیک، فیلڈ مارشل سلیم، اور ایک بے تحاشا کئی سارے تھے، مطلب آئی تھنک درجن کے قریب تو ہوں گے یہ۔ تو یہ پراپر عہدہ ہے، اس کے جیسے اگر فیلڈ مارشل صاحب ہیں ہمارے، ظاہرہ یہ کسی کو پرفارمنس کی بیسس پہ ایز اے اعزاز دیا جاتا ہے نا، ہر کسی کو نہیں ملتا، جس کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ جی مطلب جب تک آپ کوئی بڑی جنگ میں اعزاز، ملک کو بہت بڑی کامیابی دلائیں اور ڈیسائسو وکٹری جیسے ہم نے اچیو کی، تو ان ریکگنیشن آف یور میریٹوریس سروس، آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز، گورنمنٹ آپ کو یہ دیتی ہے۔ اور پھر اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، یا ایڈمرل آف دی فلیٹ ہیں، یا آپ چیف آف دی جی ایڈمرل آف دی ایئر مارشل ہیں، اور تو پھر یہ جو اس کا اپوائنٹمنٹ کا ٹینیور ہے وہی آپ کا ٹینیور ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور جہاں تک ساری عمر رکھنے کا اعزاز ہے، دیکھیں سمر، اگر میں خود پاکستان کا امبیسڈر رہا ہوں، ہمارے جو بھی امبیسڈر ہوتے ہیں ایک دفعہ امبیسڈر بن جائیں
तो प्रोटोकॉल के तहत वो सारी उम्र एम्बेसडर का रैंक साथ लगा लिखा जाता है, सेनेटर का भी लिखा जाता है। सेनेटर लिखा जाता है, तो आप उन्हें कहते रहते हैं। Yeah. फिर अगर आप ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं, जनरल हैं, वो भी रैंक साथ लगता है, ऐसा ही है। तो फील्ड मार्शल भी साथ लगेगा। सही है। इसमें कोई अनहोनी ऐसी बात नहीं है, और ये बल्कि एजाज की बात है कि हमें ने अपने जो है इंडिया को 6 गुना बड़े, उसको हमने चारों शाने उसको तारीखी शिकस्त दी। उसकी रिकग्निशन में फील्ड मार्शल साहब को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया, और दुनिया देखें उसकी मुतर्रफ है। सही। जब आपका अमेरिका जैसा सुपर पावर डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर चुके हैं, बात मुतअद्दिद कर चुके मरतबा उनका नाम हैं लेकर कि मतलब इट वाज माय प्रिविलेज टू मीट हिम, इट वाज ऑनर फॉर मी टू मीट द सही। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तो जब फील्ड मार्शल की तारीफ होती है तो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ होती है, पाकिस्तान की तारीफ होती है। ऐसा ही है। तो हमारे मतलब ये ओहदे पाकिस्तान के ही है ना, ठीक है। तो हमें इस पे जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल तारिक शीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपने गुफ्तगू सुनी।